اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے اپنے اختتامی میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم نے جب مبارک رمضان کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت ہم نے اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ اے صاحبان ایمان، آپ پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اسی ماہ رمضان میں آئے ہوئے روزوں کا ثمرہ ظاہر ہونے کا موقع آ رہا ہے، یعنی وہی جو ماہ رمضان میں ہم نے ابتدا سے لے کر پھل کا وہ پودا بویا تھا، اب وہ پروان چڑھ چکا ہوگا اور اب یہ ہے کہ اس سے پھل حاصل کرنے کا موقع ہے، اور اس کا پھل کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو ہم کیسے الوداع کہیں، یہ ہمارا موضوع گفتگو رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تمام اہل اسلام اور تمام اور اسی طرح سے تمام علماء اسلامیہ کو اس حوالے سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اور ادا کرنا چاہوں گا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان علماء کا اور ان اپنے اسلامی بھائیوں کا کہ جنہوں نے اس مقدس مہینے میں خلوص، پیار، محبت اور اتحاد جیسی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ یقیناً قابل قدر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ ہو، یعنی چاہے وہ مذہب اہل بیت، اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبند ہوں، چاہے وہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ یہ چونکہ اسلام کا مہینہ ہے، دین ایمان کا مہینہ ہے، اور اس میں ذمہ دار لوگوں نے بھرپور طریقے سے اتحاد، محبت اور خلوص کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ چاہے وہ مکتبہ فکر سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، جنہوں نے اس فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ یوم علی علیہ السلام ہو یا دیگر اس کے علاوہ کہیں پر بھی بیٹھ کر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ٹی وی کا میدان ہو، کسی جگہ پر بھی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی ہدایت فرمائے، اور ان کا فیصلہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہوتی رہی کہ تمام بلا تفریق مذاہب کے اندر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، پیار محبت کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں اور حقائق پر مبنی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ یقیناً قابل قدر ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی تاریخ بہرحال لکھی جاتی ہے کہ کون اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، کون وحدت کا پیغام دیتا ہے اور کون تفرقے کی بات کرتا ہے۔ یقیناً قدر انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو پیار، محبت، خلوص کا درس دیتے ہیں، جو آپس میں لڑوانے کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، کوئی بھی ان کی قدر نہیں کرتا، ان کو پذیرائی اس طرح سے۔ لیکن جس نے جتنا بھی زیادہ مسئلہ اتحاد، پیار، محبت کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کی، وہ شخص اتنا ہی زیادہ دنیا کی میں بھی کامیاب نظر آتا ہے، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور خدا کے نزدیک بھی اس کا مقام عالی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اور ان کے پیروکاروں کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے
کہ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان، اس مہینے کے دو طرح سے خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، جیسا کہ خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ ہے کہ یہ ہمارا مہمان اور ہم اس کے میزبان، ایک طرف سے ہم میزبان اور یہ ہمارا مہمان، یعنی یہ دو طرح سے ہے۔ اب اسی میں یہ ہے کہ پورا مہینہ گزرنے کو ہو رہا ہے اور اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اب اسی میں دونوں خصوصیت ہمارے درمیان ہونی چاہیے تھی، یعنی ہم اچھے میزبان بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور ہم اچھے مہمان بھی بن کے رہیں۔ مہمان جب کسی کے ہاں تو وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی میری چیز، میری کوئی ادا، میری کوئی گفتگو، میرا کوئی طرز زندگی میرے میزبان، تو وہ اس اعتبار سے پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے کہ جس کی وجہ سے میزبان کو ہمارا عمل اچھا نہ لگے۔ ایک یہ کوشش ہوتی ہے، اور دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اگر صحیح مہمان نواز ہیں، چاہے اس میں امیری غریبی کی بات نہیں ہوتی، اس میں یہ خلوص کی بات ہوتی ہے۔ آپ میں اگر خلوص ہے تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں کوشش یہ کر اپنے خلوص کو بار بار پیش کرتے رہیں تاکہ ظاہر ہوتا رہے کہ آپ ان کے لیے انتہائی مخلص ہیں۔ چاہے آپ کے پاس غذا کم بھی ہو، چاہے آپ کے پاس انتظامات کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ آپ خلوص کے ساتھ آپ بار بار خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا یہ خلوص اصل میں یہ ہے کہ میزبان کے دل پر دستک دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان یہ ہمارا میزبان بھی ہے اور ہمارا مہمان بھی ہے۔ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا دونوں حق ادا کیے یا نہیں کیے۔ ہمیں اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس انتہائی اہم ترین مہینہ کہ جو ہمارے پاس ہمارے لیے کس طرح سے آیا، ہماری بخشش کے لیے آیا، ہماری راہ آیا، ہمارے دلوں کی قدورت کو دور کرنے کے لیے آیا، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے آیا، ہماری روحانی آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے آیا۔ اور اس مہینے میں ہمارے لیے جو انتظامات کیے گئے، ہماری غذائے روحانی کو بھی رکھا گیا، اور روحانی کے ساتھ ساتھ غذائے جسمانی کو بھی رکھا گیا، اور روحانی غذا کی جہاں تک ضرورت وہ یہ ہے کہ ہر طرح سے اس مہینے کے اندر بہار آ جاتی ہے۔ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، دعاؤں کی بہار کا مہینہ ہے، عبادات کی بہار کا مہینہ، اہل بیت کے ساتھ ادائیگی کی بہار کا مہینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اسی میں یہی ہے کہ انسان جتنا ہو سکتا ہے کوشش یہ کرے کہ جب یہ مہینہ ہمارے پاس بطور مہمان آیا ہے تو ہم نے اس کا کتنا احترام کیا، ہم نے کتنی اس کی عزت کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اس انداز سے لے کر چلیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہمارے لیے ہمیشہ باقی ہو، ہمیشہ اس کا اثر رہے۔ عزیزان گرامی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ عجیب معاشرہ نظر آتا ہے۔ آج کیونکہ 27 ماہ رمضان کا دن گزرا ہے، یہ یوم پاکستان کے حوالے سے بھی دن ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یقیناً بہت سارے لوگوں نے آج کے دن کو یاد رکھا، اور وہ ایک تاریخ کا عجیب دن تھا اور سخت دن تھا، اور ایک بہت بڑا خوشی والا بھی دن تھا کہ جب یوم پاکستان، جمہوریہ اسلامی پاکستان وجود میں آیا۔ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک عزیز ہمیں عطا ہوا۔ کہتا چلوں کہ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم 14 اگست کو پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہم سب پاکستانی صرف 14 اگست کو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی ہے ہم قانون پاکستان کی پاسداری نہیں کرتے اور اس کا خیال نہیں کرتے، ہم ان کے حقوق کا خیال
नहीं करते। तो यह है कि 14 अगस्त को हम अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं। माह रमज़ान मुबारक जब आता है तो हम मुसलमान बन जाते हैं। और इसी तरह से माजरत के साथ कहना पड़ता है कि माह मुहर्रम में हम शिया नजर आते हैं। ये हमने महदूद वक्त में अपने आप को कर रखा है, जबकि यह है कि ये तारीखें ख़ास हैं, ये वक्त ख़ास है, लेकिन हम हमेशा पाकिस्तानी हैं, हमेशा मुसलमान हैं और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। तो इस हवाले से यह है कि हमें भरपूर ज़िंदगी का खुलासा यही करना चाहिए कि हम हमेशा इसी ज़िंदगी के इसी रास्ते पर गामज़न रहें। अज़ीज़ान गिरामी, मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक हमसे अलविदा होने को है। आया हमने इसके अंदर क्या कुछ हासिल किया? एक दफ़ा हम खुद अपनी तरफ मुतवज्जे हों और ये सोचें कि क्या हम इससे बेहतर माह रमज़ान नहीं गुजार सकते थे? क्या हम इससे बेहतर इबादत नहीं कर सकते थे? यकीनन कर सकते थे। और ये मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जिन्होंने इस महीने का पास रखा, जिन्होंने इस महीने का लिहाज किया, क्योंकि ये अजीम मर्तबत महीना। लेकिन बाज़ लोग तो हमें ऐसे भी नज़र आते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि बाकी 11 महीने क्या है और ये महीना क्या है। उनके लिए खाना पीना वही, ज़िंदगी के उसूल वही दुनिया, वही दुनियादारी। तो यह है कि वो उनके साथ तो अब क्या आदमी कहे, उनका फैसला तो खुदा ही करने वाला है। लेकिन जिन्होंने कोशिश की तो वो अगर सोचे तो इससे बेहतर अंजाम दे सकते थे। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो फिर हमें ये आखिरी दिनों में, क्योंकि ये आखिरी दिन जो होते हैं, जैसे कि माह रमज़ान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत और अशरा नजात। ये 3 अशरों पर मुहित है और ये तीसरा अशरा अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। अब इसमें भी अगर कोई इंसान नजात हासिल नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि शायद रवायात की रोशनी में यही कि उससे बदबख्त ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि रवायात में मिलता है कि कोई वालिदैन को पाले और सके और इसी तरह से कोई माह रमज़ान को पाले और अपने गुनाहों को ना बख्शवा सके तो उससे ज़्यादा कोई बदबख्त नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, माह रमज़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वक्त है कि हम कोशिश ये करें कि कुछ वक्त निकाल कर और इबादत, जबकि हमें सीरत पैगंबर में भी यही मिलता है और सीरत अहले बैत मिलता है कि जब माह रमज़ान जैसे जैसे अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा होता तो इबादत में मज़ीद इजाफा हो जाता, इबादत ज़्यादा बढ़ा दी जाती। यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे माह रमज़ान आखिर के करीब होता जाता है, हमारे इबादत कम होती जाती है, हमारी ख़रीदारी ज़्यादा होती जाती है, मार्केट और बाज़ार के चक्कर ज़्यादा होने लगते हैं। और हत्ता कि खुदा खैर करे, वक्त आता है कि क्या कि माह रमज़ान को भी हम यह कि रोज़ा छोड़ देते हैं और रोज़ा छोड़कर यह क्यों मार्केट जाना है। मार्केट जाने की वजह से क्या है कि रोज़ा भी छोड़ देते हैं बाज़ लोग। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है अजीज़ों। आखिरी अशरे में ये नजात का है। इस महीने के इस अशरे के अंदर शब कद्र को रखा गया है, इस महीने के अंदर नजात को रखा गया है। तो जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ रहा है और ख़त्म होने के करीब है, हमारी इबादत में इजाफा होना चाहिए। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पर रहमत, तो जैसे वक्त ख़त्म होना चाहिए, दिल के अंदर एक गम सा एहसास होना चाहिए, दिल के अंदर ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अब मेरा ये वक्त ख़त्म होने को हो रहा है। तो दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत का ज़ाहिर होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये माह रमज़ान भी हमारे पास जब एक मुक़द्दस महीना आया है, तो इस महीने के अंदर भी यह है कि आखिरी दिनों में क्या होता है, बजाय इसके अच्छे तरीके से माह रमज़ान को अलविदा कहे, यह है कि हम अपनी दुनियादारी में लग जाते हैं, ख़रीदारी में लग जाते हैं। और ख़रीदारी का आलम क्या होता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यहाँ तक ख़रीदारी हो जाती है कि बाद में फितरे के पैसे भी नहीं बचते, क्योंकि अभी छोटे की चप्पल, बड़े की चप्पल, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ों, इन चीज़ों में इंसान अपना सारे का सारा खर्चा मुकम्मल कर देता है।
عزیزان گرامی، یہاں پر یہ ہے کہ روزہ اور ماہ رمضان یہ جب آخری اختتام میں داخل ہو رہا ہے تو پھر ہمارے لیے اور اچھے طریقے سے انجام دینے کی ہے، کیونکہ دیکھیے اب ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش رکھنا چاہتا ہوں، اور وہی آج کی گفتگو کا محور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ میرا روزہ میری عید نہیں ہوئی۔ توجہ سے، یہ ایک سوال ہے۔ پورا ماہ رمضان تقریباً ہم مکمل کر رہے ہیں، تو کیا آیا یہ ہماری عبادات مکمل یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی پیمانہ ہے یا نہیں؟ کوئی میزان ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اسی آیت میں ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، اور ہم مسلسل اول ماہ رمضان سے روزانہ ہم سنتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اے صاحبان ایمان تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے کہ جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اہل تقوی ہو جاؤ۔ یہ ہے اس کا نتیجہ عزیزان گرامی۔ اب یہاں یہی دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے تقوی الہی اختیار کر لیا تو ہمارا روزہ قبول ہے، ہماری عبادت قبول ہے، اور اگر ہمارا تقوی الہی ہمیں حاصل نہ ہو سکا تو ہو سکتا ہے یہ ہماری ریاکاری رہی ہو سکتا ہے ہمارا دکھاوا ہو۔ تو یہی ہے کہ معیار یہ ہے کہ ہماری عبادات ماہ رمضان یا دیگر بھی ماہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ آیا ہماری یہ عبادات جو ہم نے انجام دی تھی یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ متقی بنے ہیں یا نہیں ہیں۔ جب بنیں گے، صاحب تقوی نہیں بنیں گے، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تقوی کیا ہے؟ حفظ الشیء، اپنی بچا لینے کا نام تقوی ہے، برائیوں سے بچا لینے کا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ یہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جیسے آپ بازار بینک میں گئے اور آپ نے کسی چیک کو پیش کیا اور کیشیئر نے آپ کو وہاں سے رقم دی اور آپ اٹھا کر لے آئے۔ یہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ جب انسان نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال برے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ وعدہ الہی ہے، قرآن کی آیت ہے، یقیناً ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک آج آپ بہتر سمجھتے ہیں، کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، آپ ایک شے کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں، فارمیٹ کر دیتے ہیں اپنے موبائل سے، لیکن اگر آپ اس کی ریکوری نہ کریں تو وہ آپ کے سامنے نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ وہی دوبارہ ریکور کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہی جو فائل آپ نے ڈیلیٹ کی تھی وہ دوبارہ پھر آپ کے موبائل میں آ جاتی ہے۔ ہماری زندگی بھی عزیزوں یہی ہے، یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ہم ماہ رمضان میں داخل ہوئے، ہم نے گناہوں کو ڈیلیٹ کیا، فارمیٹ کر دیا اور ختم کر دیا، ریموو کر دیا، لیکن اب کیا ہے کہ جو ہی ماہ رمضان ختم ہوا دوبارہ ہم وہی گناہ پھر کرنے لگ جائیں تو پھر یہ ہے کہ ہم دوبارہ اتنی فائلوں کی جو گناہوں ہمارے نام اعمال سے ریموو ہو چکی تھی ہم اس کی ریکوری کر رہے ہیں، ہم اس کو دوبارہ پھر لا رہے ہیں۔ تو ہم یہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ چیز دوبارہ نہ آئے تو پھر ہم اس کی دوبارہ ریکوری نہ کریں۔ وہ کیسے ہے؟ اگر ہم روزے سے پہلے جھوٹ بولتے تھے تو اب ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر ہم غیبت کرتے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں اس کے بعد کبھی غیبت نہ کریں۔ ہم نماز سے پہلے دور تھے، ماہ رمضان آیا اور ہم نمازی ہو گئے۔ اب عزیزان گرامی یہ بات روشن ہے، مشہور ہے کہ یہ ماہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں نماز ہوگی، اذانیں ہوں گی، مسجدوں کے دروازے کھلے رہیں گے، فقط ایک مہینے کے لیے نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی جیسے یہ ہے کہ اب اس کے بعد اپنی نمازوں کو اسی طرح سے قائم رکھے، اپنے روزہ ایک خاص طور پر روزہ کھانے پینے والا یہ روزہ ختم ہوا ہے، لیکن دل کا روزہ ہمیشہ کے لیے ہے، آنکھ کا روزہ ہمیشہ کے لیے ہے،
زبان کا روزہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کوئی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، وہ وقت ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ روزہ کھانے پینے والا ہے۔ اور اس کو علماء نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ روزہ عام ہے، لیکن روزہ خاص کیا ہے؟ روزہ خاص یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور روزہ اخص کیا ہے؟ روزہ اخص یہ ہے کہ انسان گناہ کا تصور، یہ ہے ماہ رمضان کا درس۔ اس نے ہمیں بتایا ہے، اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب یہی ہے کہ آیا ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کا معیار کہاں سے ہے؟ اس کا معیار یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو یہ سارے اعمال انسان نیک انجام دے کر متقی تب تک نہیں بن سکتا جب تک امام المتقین کو نہ مانے، کیونکہ جب امام المتقین کو مانے گا تو متقی ان کے پیچھے چلے گا، جب ان کے پیچھے چلے گا تو پھر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ان کی سیرت میں ڈھال دے گا، ان کی جائے گا۔ تو یہی ہے کہ یہ ساری آئی تھی انسان کو متقی بنانے کے لیے، اور انسان کو متقیت پر باقی رکھنے کے لیے اور متقی کامل بننے کے لیے امام المتقین کو اور یہ ماہ رمضان امام المتقین کا بھی مہینہ ہے، مولا علی علیہ السلام کا بھی مہینہ ہے، یہ اللہ کا بھی مہینہ ہے اور اہل بیت کا بھی مہینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، انہی میں یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی معرفت توحید بھی حاصل کریں اور معرفت اہل بیت علیہ السلام بھی حاصل کریں، اور پھر اسی پر انسان مسلسل کوشش کرتا رہے کہ روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو بس عزیزان گرامی، آج کی گفتگو میں خلاصہ یہی ہے کہ ہم جب ماہ رمضان کو الوداع کہنے جا رہے ہیں تو الوداع کہیں، کیسے کہیں؟ تو یہ کہنا اپنی تمام تر جتنے بھی کمیاں ہیں وہ سامنے اظہار کریں، ہم یہ کہیں اے ماہ رمضان، ہم سے بہت کمیاں رہیں، ہم آپ کے اچھے نہ میزبان ثابت ہو سکے نہ آپ کے اچھے مہمان ثابت ہو سکے، لیکن جا کر ہمارے رب سے ہماری شکایت نہ کرنا، ہمارے لیے خدا سے یہی کہنا اے پروردگار، ہم تیرے خاص بندے ہیں، جو ہم سے کمیاں ہوئیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جو ہم تقدس کا خیال نہ رکھ سکے۔ اے ماہ رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور شہر مہینے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ ہمارے اس ماہ مقدس مہینے میں جو بھی عبادات انجام دی گئی ہیں، ہمیں اس کو ہمیشہ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے اوپر جو بھی ہم نے عبادات کو انجام دیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اچھے طریقے سے ماہ رمضان کو الوداع کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔